اہل حدیث توحید سے محبت کرتا ہے. اہل حدیث توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے. اہل حدیث اگر توحید کی بات نہیں کرے گا تو توحید کی بات کون کرے گا؟ اہل حدیث اپنی توحید کی دعوت سے پہچانا جاتا ہے. توحید اہل حدیث کی شان ہے, توحید اہل حدیث کی پہچان ہے, توحید اہل حدیث کا امتیاز ہے, توحید اہل حدیث کی خصوصیت ہے. اہل حدیث توحید پر عمل بھی کرتا ہے, توحید کی دعوت بھی دیتا ہے اور اپنی دعوت کا عنوان توحید کو بناتا ہے. عظمت توحید کانفرنس, اتباع سنت کانفرنس, کہ اگر اہل حدیث توحید کی بات نہیں کرے گا تو وحدت الوجود کا قائل دیوبندی توحید کی بات کرے گا. جس کے نزدیک ساری کائنات میں ہر شے کے اندر اللہ ہے, وہ توحید کی بات کرے گا. قبر پرست مشرک بدعتی مزاروں کی راکھ چاٹنے والا وہ توحید کی بات کرے گا اگر اہل حدیث توحید کی بات نہیں کرے گا. ہم کو توحید کی دعوت بور کرنے لگے. ہماری تو پہچان توحید کی دعوت سے ہے. سارے موضوعات اپنی جگہ پر اہم ہیں, لیکن جب بات ہوگی ترجیح کی, پرائرٹی کی, تو ہر موضوع میں سب سے اہم ترین اور سب سے پرائرٹی میں جو بات ہوگی وہ توحید کی بات ہوگی. تو کون کرے گا توحید کی بات اگر ہم اہل حدیث توحید کی بات چھوڑ دیں گے؟ تو اہل حدیث توحید کے موضوع سے بور ہو جائے, ہمارے لیے توحید کا موضوع پرانا ہو جائے. توحید تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, توحید تو ہمارے دل کا سکون ہے. ہمارے پاس تو ہمارا کل سرمایہ دنیا آخرت میں توحید ہی ہے. یہی تو ایک نعمت ہے جس کے سہارے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہماری نیا پار لگے گی. یہ ہمارے لیے, میں کچھ سالوں سے اپنی جماعت کے اندر یہ فینومینا دیکھ رہا ہوں. بھائی ایک زمانہ تھا نا, ہمارے لیڈیزوں میں پروگرام ہوتے تھے, جلسے, تو ہمارے جلسوں کا عنوان ہوتا تھا عظمت توحید کانفرنس, اتباع سنت کانفرنس. اور کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے ایک ڈیفینسیو موڈ میں ہم آ گئے. اب آج کل جہاں دیکھو پروگرام ہو رہا ہے, پیغام انسانیت کانفرنس, پیغام امن کانفرنس. ارے بھائی, اہل حدیث کی پہچان انسانیت اور امن کے عنوان سے نہیں ہے, اہل حدیث کی پہچان توحید سے ہے. اہل حدیث توحید سے ہے, توحید اہل حدیث سے ہے. اہل حدیث کی دعوت سے توحید نکال دو, اہل حدیث ہی نہیں ہے. اہل حدیث اپنی توحید کی دعوت سے پہچانا جاتا ہے. توحید اہل حدیث کی شان ہے, توحید اہل حدیث کی پہچان ہے, توحید اہل حدیث کا امتیاز ہے, توحید اہل حدیث کی خصوصیت ہے. اہل حدیث توحید پر عمل بھی کرتا ہے, توحید کی دعوت بھی دیتا ہے اور اپنی دعوت کا عنوان توحید کو بناتا ہے. اگر اہل حدیث سے اس کی توحید کی دعوت کو الگ کر دیا جائے, اہل حدیث ہی نہیں ہے. اہل حدیث توحید سے محبت کرتا ہے. اہل حدیث توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے. اہل حدیث اگر توحید کی بات نہیں کرے گا تو توحید کی بات کون کرے گا؟ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ اگر اہل حدیث توحید کی بات نہیں کرے گا تو وحدت الوجود کا قائل دیوبندی توحید کی بات کرے گا. جس کے نزدیک ساری کائنات میں ہر شے کے اندر اللہ ہے, وہ توحید کی بات کرے گا. قبر پرست مشرک بدعتی مزاروں کی راکھ چاٹنے والا وہ توحید کی بات کرے گا اگر اہل حدیث توحید کی بات نہیں کرے گا. ہم کو توحید کی دعوت بور کرنے لگے. ہماری تو پہچان توحید کی دعوت سے ہے. سارے موضوعات اپنی جگہ پر اہم ہیں, لیکن جب بات ہوگی ترجیح کی, پرائرٹی کی, تو ہر موضوع میں سب سے اہم ترین اور سب سے پرائرٹی میں جو بات ہوگی وہ توحید کی بات ہوگی. دنیا میں اہل حدیث بھیجا گیا ہے توحید کی دعوت کے لیے. واللہ اہل حدیث کو جو توحید سے محبت ہوتی ہے وہ کس کو ہوگی توحید سے محبت؟ دنیا تو چڑتی ہے توحید کا نام لے کر کے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ توحید کا کیا اچار ڈالنا ہے,
ایک دیوبندی عالم کو میں نے دیکھا وہ کہتا ہے توحید کا اچار ڈال لیں. ہاں کون کرے گا توحید کی بات؟ واللہ میں نے دیکھا نا ہندوستان بھر کی مسجدوں میں آپ دورہ کریں, میں نے محسوس کیا صرف اہل حدیث ہے جو اپنی مسجد کا نام مسجد توحید رکھتے ہیں. آپ کبھی مسجد توحید لکھ کر کے سرچ کریں, میپ پر آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث کو توحید سے اتنی محبت ہے نا کہ ہر شہر میں ایک نہ ایک مسجد آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی جس مسجد کا نام مسجد توحید ہے. اس کو توحید سے اتنی محبت ہوتی ہے. تو کون کرے گا توحید کی بات اگر ہم اہل حدیث توحید کی بات چھوڑ دیں گے؟ تو ہم تو اس دنیا میں انبیاء کے نائب ہیں. انبیاء کی دعوت کو آگے بڑھانے کا کام ہمارے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے. اور انبیاء کی دعوت کا عنوان کیا ہوا کرتا تھا؟ انیبود اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی اکیلے عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. توحید کی دعوت دینا, شرک سے روکنا, یہ انبیاء کا کام اور ان کی ڈیوٹی تھی. اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والی اگر دنیا میں کوئی جماعت ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث جماعت ہے.